جن لوگوں کے ذمہ یہ کام لگایا گیا، اسلام آباد پولیس، یہ آئی جی وہ ہیں، اگر یہ حکومت تبدیل نہ ہوتی تو یہ جیل میں ہوتے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن، پھر اور جو دوسرے لوگ ان کے ساتھ لگائے ہیں، وہ جو اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے اس کے اندر نمائندے ہیں مختلف ایجنسیز کے، تو کیا وہ اپنے جو لوگ ہیں جو ارشد شریف کی والدہ نے نام دیے ہیں، جن کو ارشد شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں وہ کہتے تھے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، کیا یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے باسز کے خلاف کوئی تحقیقات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، قطعی طور پہ نہیں کر سکتے. تو پھر یہ جو ابھی وزارت خارجہ نے رپورٹ پیش کی، کیا لالی پاپ رپورٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، رابطے میں ہیں، اس طرح سے کریں گے، اس طرح سے کریں گے، اس طرح سے کریں گے، اور عدالت نے آج یہ کہا کہ وہ صرف دیکھ رہی ہے اس کو، اور جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اگر اس کو کوئی پرابلم ہو وہ بتائے ہمیں، وہ ہم حل کر دیں گے. تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ارشد شریف کے دوست کی حیثیت سے، ارشد شریف کی ماں جو ہے وہ میری ماں ہے، جو آنکھوں میں میں نے، جو کل ان کی آنکھوں میں میں نے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں لیکن جو دکھ دیکھا، اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں یہاں پر صرف اس لیے آئی ہوں کہ کسی اور ماں کے ساتھ یہ نہ ہو. تو اگر اس کیس کے مجرم ملزم نہیں پکڑے جائیں گے تو یہ تو ہوتا رہے گا بار بار. تو مجھے اس ماں کی وہ جو فریاد ہے، اس ماں کی جو خواہش ہے، مجھے وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے راجہ عامر عباس صاحب اس میں کوئی سلور لائننگ نکال دیں مجھے، میں معافی چاہتا ہوں اگر میری بات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، لیکن میرا یار اس دنیا سے سچ بولتا ہوا چلا گیا، تو ہم بھی سچ تو بولیں گے چاہے وہ کڑوا بھی ہو. جناب راجہ عامر عباس. دیکھیے، ابھی تو آج تیسرا دن تھا، اور جو ہمیں ایک آبزرویشن آئی ہے کہ یہ ایک کرمنل کیس ہے، انویسٹیگیشن ہونی ہے، انویسٹیگیٹنگ ٹیم بنی ہے، اس نے بیانات لینے ہیں، وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے. پرہیپس اس وقت اٹس ٹو ارلی کہ ہم کسی کنکلوژن کی طرف جا سکیں، لیکن ہمیں جو زیادہ فوکس نظر آیا وہ کینیا پہ زیادہ فوکس تھا کہ جی کینیا جائے. وہ کینیا پہلے بھی گئے، گھوم پھر کے آئے، انہوں نے اپنی رپورٹ دی جو بھی تھا، لیکن کینیا اوبویسلی ایگزیکیوشن وہاں پہ ہوئی ہے. لیکن جو کرمنل کیس میں ہوتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے کہ جناب آپ نے جو مرحوم ہے یا جو مقتول ہے اس کے ورثہ کا سٹانس لینا ہوتا ہے. آپ نے انویسٹیگیشن کو اگر ادھر سے شروع کرنی ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم انویسٹیگیشن ہونی ہے کہ جناب پولیس کے ہی ایف آئی آرز تھی نا، کسی اور کی تو نہیں تھی. تو کیا پولیس اپنی ایف آئی آرز کو جسٹیفائی کرے گی کہ جناب کیا وجہ تھی، ہم نے کیوں یہ ایف آئی آرز کاٹی؟ کیا جو 16 ایف آئی آرز لکھی گئیں، کیا اس 16 ایف آئی آرز کے لکھنے والوں کے بارے میں پتہ چل سکے گا؟ جناب دیکھیے، وجہ دیکھنی ہے کہ ارشد شریف یہاں سے دبئی کیسے جاتا ہے، کن حالات میں جاتا ہے، کس پریشر میں جاتا ہے، کن دھمکیوں سے جاتا ہے. تو یہاں سے وہ جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ چیز بالکل ایسی ہے کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایلینز آئے اور اس کی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ تفتیش. لیکن اگر آپ ایک تو یہ بڑی لمبی تاریخ دے دی گئی ہے جنوری میں، فرسٹ ویک آف جنوری، اٹس اے لانگ پیریڈ. اور نمبر 2 جو ورژن ہے کمپلیننٹ سائڈ کا وہ یہ ہے کہ جناب ہمارے ایویڈنس ریکارڈ کرے. اور میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ اس میں جو لوگ پروٹیکشن کی بات سپریم کورٹ کو کرنی چاہیے تھی کہ جناب ہم پروٹیکشن دیں گے تمام گواہان کو. اصل کیس ہوتا ہے وٹنسز پہ، اگر وٹنسز کو پروٹیکشن نہیں ہے، وہی ایف آئی آرز کا سلسلہ کنٹینیو ہو رہا ہے، تو یہ ایک ایسی سچویشن آ جائے گی کہ جہاں پہ لوگ سامنے آنے سے گھبرائیں گے. اچھا، ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے. یہ ایک مرڈر ہے جس کے 2 حصے ہیں. ایک تو ایگزیکیوشن ہوئی، یعنی جو قاتل تھے، فائر کرنے والے وہ کینیا میں گولی ادھر چلی، لیکن کچھ اس کے پلانر تھے، اس کا مائنڈ سیٹ تھا جنہوں نے اس کی پلاننگ کی، اور وہ یقیناً ارشد شریف کے ورثاء یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ پاکستان میں تھے. تو ان کے لیے اس چیز کو سرٹین کرنے کے لیے، گیدر کرنے کے لیے ایویڈنس کہ یہ جو مائنڈ سیٹ تھا، یہ جو پلاننگ تھی، اس میں جو باتیں آپ کر رہے ہیں، جو اوپر
پرچے درج کیے گئے، جو ان کے مخالفین تھے، جن کی وجہ سے وہ بھاگے، ان تک پہنچنے کے لیے جو پاکستان میں جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، جو ایویڈنس کلیکٹ کرنا چاہیے تھا، اس کے حوالے سے یعنی یہ دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھا دیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد جو میں نے پہلے کہا، اور وہ جو لوگ ہیں سارے کے سارے، یہ اتنے بگ جب اپنی اپنی جگہوں پر موجود ہیں، تو یہ لوگ یہ بلا دودھ پیے گا یا دودھ کی رکھوالی کرے گا؟ یہ کیا اس میں مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی آج۔ اس میں جی سب سے بڑی جو تفتیش کرنی ہے اور جو سب سے بڑا ایک پوائنٹ مسنگ ہے، وہ اگر آپ ایف آئی آر کو دیکھیں تو ایف آئی آر صرف 302 کے تحت ہے کہ جی گولی کس نے چلائی۔ ایک دفعہ ہوتی ہے 109 جس کو کہا جاتا ہے کانسپائریسی کہاں ہو، اس میں یہ کانسپائریسی ہیچ کہاں پہ ہوئی، کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے مل کے یہ سازش تیار کی۔ تو ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ججز نے دیکھی وہ ایف آئی آر، اور یہ سوال پوچھا جانا چاہیے تھا کہ اس میں جو دفعات ہیں 34 109 پی پی سی وہ شامل نہیں ہیں، لیکن اب یہ بات ہے کہ اب ان کے لواحقین اگر فائل کرتے ہیں کہ جناب اس میں جو میجر جو سیکشن ہے وہ تو 109 بنتی ہے، اور 109 میں ہم نے دیکھا کہ اس میں سزائیں بھی ہوتی ہیں اور 109 کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جناب اگر جو لوگ اس کو تفتیش کریں گے، کل ایک بات کی تھی بڑی امپورٹنٹ بینچ نے کہ وہ سب آرڈینیشن میں نہیں ہونے چاہیے، وہ ان پہ پریشر نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیٹس سی کہ اب اس کو کیسے ٹیکل کیا اچھا، جائے۔ شاہ شریف صاحب کی والدہ نے جو نام دیے، ان کے حوالے سے بھی کوئی آرڈر نہیں آیا کہ ان کو ان چیزوں کو آپ ایف آئی آر میں انکارپوریٹ کریں؟ بلکہ سب کو پتہ ہے کہ شاہ شریف کی والدہ تو جہاں تھی وہاں تو نہیں تھی، تو پھر یہ کہنا کہ وہ آئی وٹنس نہیں تھی، واٹ ڈز اٹ ٹیل یو؟ دیکھیے آئی وٹنس تو آبویسلی وہ ایگزیکیوشن کی نہیں تھی، لیکن ممکنہ طور پہ بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وہ آئی وٹنس ہوں۔ آئی وٹنس صرف یہ مثلا ان کا بیٹا ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہا ہو، لیکن کیا جو اس رات ہے لوگوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی اور جس طریقے سے لوگ